حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلہ میں ایک عالیشان محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا، دیکھتے ہیں یہ جوان محل کی تعمیر و تزئین میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ نوجوان جنت سے ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس گئے، سلام کیا۔ اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر کی کسر نہ رکھی اور عرض کیا، حضرت کو کوئی کام ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اس عالیشان محل پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نوجوان، 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار، اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالیشان محل کی ضمانت لے لوں جو اس سے زیادہ پائیدار، دیرپا اور خوبصورت ہے، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کعبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بن گیا۔ نوجوان، مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عطا فرمائیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بہتر۔ اس مکالمہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو شب بھر اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے بارے میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان، کیا کل کی بات یاد ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، کیوں نہیں؟ نوجوان، 1,00,000 درہم کی تھیلیاں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے، یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فلاں بن فلاں کے لیے اس کے مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے،
اور وہ قرب الہی کے سائے میں ہیں فقط، اور وہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس عظیم عہد نامہ کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں، نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے: عزیز و حکیم، اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براءت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ اس تحریر کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دوڑے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے، اور اندر سے نالہ و شیون کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا نوجوان کل اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور وصیت کی کہ میرے جنازے کو تم غسل دینا، اور کاغذ کا ایک ورق اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ اس کی وصیت پر عمل کر کے میں نے اس کی تدفین کر دی۔ حضرت مالک بن دینار نے محراب سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ چیخ پڑا کہ واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے مالک بن دینار کی خدمت میں 2,00,000 درہم پیشکش پر ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی، تو آپ نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت اسے یاد کر کے بہت روئے۔